وہ نشانی بھی میں حدیث کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان تالکو الی آیات نازلت فی الکفار فجہلوها علی المسلمین، کہ وہ قرآن مجید کی آیات جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، وہ آیتیں پڑھیں گے مسلمانوں پہ لگاتے جائیں گے، آیتیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کو کافر کہتے جائیں گے۔ آپ ان کے لٹریچر کو پڑھ کر دیکھیں، میری بات پہ بے شک یقین نہ کریں، ان کا لٹریچر لے آئیں۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، حالانکہ میں خطاب اس پہ کرنا چاہتا تھا، تو ابتداءً کیونکہ ماحول بن گیا تھا تو اس لیے میں نے یہ دو حدیثیں آپ کے گوش گزار کر دی۔ اس حدیث کے تحت اب میں آپ کو نشانیاں بتانا چاہتا ہوں کہ ان تالکو الی آیات نزلت فی الکفار فجہلوها علی المسلمین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں بدترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ، میں بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم شرار خلق اللہ، وہ اللہ کی مخلوق میں بدترین ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں بدترین ہے؟ فرماتے ہیں بدترین اس وجہ سے ہیں کہ ان تالکو الی آیات، وہ آیتیں پڑھتے جائیں گے، اطلاعات کرتے جائیں گے ان کا، نازلت فی الکفار، جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئے، قرآن کو کھول کر صرف وہی آیت انہیں ملے گی اور وہ لے کر مسلمانوں کو مشرک کہتے جائیں گے، مسلمانوں کو بدتی کہتے جائیں گے۔ یہی آیت ہے، نام پارے کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے مقابلے میں، عباد امثالکم، تمہاری مثل بندے ہیں، فادعوہم فلیستجیبوا لکم، قرآن کہتا ہے پکارو انہیں، چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے۔ اب یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس طرح کہ انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ جو مشرکین نے بت بنا رکھے تھے وہ کیسے بت تھے، ان کے انہوں نے ہاتھ بھی بنا رکھے تھے، ٹانگیں بھی بنا رکھی تھی، کان بھی بنا رکھے تھے، آنکھیں بھی بنا رکھی تھی، انہوں نے پتھر کے بنائے ہوئے تھے، مٹی کے بنائے ہوئے تھے، پورے ایک مثال بندے کی مثل بنا کر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جیسے قرآن مجید میں 17ویں پارے میں یہ واقعہ موجود بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بت خانے کی نگرانی کرنے لگے تو آپ نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، تو ظاہر ہے ان بتوں کے ہاتھ کان ناک تھے تو توڑے، اگر تھے نہیں تو توڑتے کہاں سے؟ اب یہ آیت نازل ہوئی بتوں کے بارے میں، آج یہی آیت ان کے لٹریچر میں لکھی ہوئی ہوگی، یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں نبی ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تو وہ تمہاری مثل بندے ہیں، انہیں تم اللہ کے مقابلے میں عبادت کرتے ہو، ان کی پکارتے ہو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے پکارو انہیں اگر وہ تمہاری بات کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو قرآن نے بھی ان کی نشانی یہاں پہ بتائی، ایک حدیث کے حوالے سے میں نے نشانی بتائی، یہ نشانیاں یاد رکھیں، آئندہ فرق بیان آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ نشانی حدیث نے بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، انہوں نے نشانی بعد میں بتائی، بدترین انہیں پہلے کہا، فرمایا ہم شرار خلق اللہ، دنیا کے اندر اگر کوئی بدترین مخلوق ہے رب تبارک و تعالیٰ کی تو یہ لوگ ہیں، ان تالکو الی آیات، کہ یہ وہ آیتیں پڑھیں گے جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، نازلت علی الکفار، کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، قرآن سے تلاش کر کر کے فجہلوها علی المسلمین، مسلمانوں پہ لگاتے جائیں گے۔ اور قرآن نے ان کی نشانی یہ بتائی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو پڑھیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے، بعض کتاب کو پڑھیں گے اور بعض کا انکار کر دیں گے، یعنی کتاب سے مراد جہاں قرآن مجید آپ کی سمجھ گئی، قرآن مجید کی بعض آیت کا حصہ پڑھیں گے اور باقی بعض کو چھوڑ دیں گے۔ فما جزاء من یفعل ذلک، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوں گے ان کی کیا جزا ہے رب کے ہاں، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، جس مسجد میں جائیں گے وہاں مسجد کے مکیر انہیں نکال دیں گے، ذلت ہے ان کے لیے بھائی۔ اور یہ مسجد سے نکالنا، آج اگر آپ نے نکالا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ، ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، بھائی آپ تو کلمہ پڑھنے والے سمجھ کر انہیں نہ نکالیں گے، لیکن پھر وہ سنت کیسے پوری ہوگی؟ اللہ کے محبوب نے خود انہیں نکالا تھا مسجد نبی شریف سے،
میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں نے ابتدار میں وہ بات کروں گا جو حدیث کے حوالے سے۔ علامہ عینی شارح بخاری یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور صاحب تفسیر مدری سنعذبہم مرتین قرآن مجید کی اس آیت کے تحت یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اوپر سے کلمہ پڑھا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، تبلیغ بھی کیا کرتے تھے، اور اپنا تبلیغی ایک مرکز بھی بنا لیا تھا مکہ شریف، مدینہ شریف میں، جس کو مسجد درار بھی کہا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کیا کرتے تھے، کبھی کہا کرتے تھے کل کی بات نہیں جانتے ہیں، کبھی کہا کرتے تھے یہ کہتے ہیں میرے پاس خزانے ہیں، کہاں ہیں ان کے پاس خزانے، ہمیں بتائیں ہم خزانے نکالیں۔ اس قسم کے اعتراض حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ علامہ عینی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کے دن خطبہ جمعہ دیتے ہوئے بھرے مجمع میں آپ نے پہلے 3 مرتبہ فرمایا کہ منافقوں میری مسجد سے نکل جاؤ۔ جنہوں نے اپنی تبلیغی مرکز قائم کر لیا ہے، مسجد درار بنا لیا ہے، اب میری مسجد سے نکل جاؤ۔ حالانکہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی سے بھی زیادہ کوئی مہذب ہو سکتا ہے؟ آج یہ کہا جاتا ہے جی مسجد میں آئے ہیں تو مسجد سے کیوں نکالتے ہو؟ رب